اس پروگرام میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹا, ڈھاکہ فال ہوا, اور ہم نے جب پاکستان میں پڑھا کرتے تھے تو جس طرح پاکستان کے اس وقت کے اخبارات رپورٹنگ کیا کرتے تھے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے, اور انٹل کہ ڈھاکہ فال ہو گیا تب بھی وہ 2 سے 3 کالمی خبر شاید اخبارات میں لگی, کیونکہ میڈیا سے آزاد نہیں تھا جتنا آج وائبرنٹ میڈیا ہے. تو جس طرح ہمیں اس زمانے کے اخبارات نے حالات سے بے خبر رکھا, اسی طرح ہمارے آج کے تعلیمی جو مدارس ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, بڑے بڑے لبرل انسٹیٹیوشنز لائک پنجاب یونیورسٹی گورنمنٹ کالج, جہاں سے ہم خود پڑھے, میں خود پڑھا گورنمنٹ کالج سے, وہاں پہ بھی ون سائڈ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. اور افسوس اس لیے ہے کہ جب آپ ون سائڈ ہسٹری پڑھاتے ہیں ڈھاکہ فال کو لے کے, تو پھر ہم لرن نہیں کر سکتے اپنی غلطیوں سے. مثلا یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بنگالی جو تھے بچپن سے ہی, شروع سے ہی جو ہے وہ ان کی قدامت, ان کا رنگ ہندوؤں سے ملتا جلتا تھا, ان کا کلچر ڈانس وغیرہ یہ ہندوؤں سے ملتے جلتے تھے, وہ شروع سے ہی غدار تھے, ان میں مذہب کم تھا, وہ نمازیں کم پڑھتے تھے مغربی پاکستان کی بنسبت. تو ان کا تو ایک نیچرل الائنس تھا ہندوستان کے ساتھ, اور مل کے انہوں نے ملک توڑ دیا. یا پھر الزام لگا دیا جاتا ہے اندرا گاندھی کی فارن پالیسی کے اوپر. ان تمام باتوں میں جتنا بھی وزن ہو یا نہ ہو, لیکن سب سے بڑا وزن اور وزندار بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ان کی 56% میجورٹی کو ویسٹ پاکستان نے جو 4 صوبے تھے روز اول سے تسلیم نہیں کیا, ان کی زبان کو تسلیم نہیں کیا. اور جب پہلا دستور بنایا 1956 میں, تو ان کی جو میجورٹی تھی اس کو پیرٹی بنا کر 56 سے 50% کم کر دیا. تب ان کو امید ہوئی کہ شاید ان کو حقوق ملیں گے, لیکن پھر مارشل لا لگا دیا. اگر مارشل لا جب بھی لگتا ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ ویسٹ پاکستان ڈومیننٹ آرمی تھی اس وقت بھی, جس میں پنجاب, بلوچستان, NWFP, سندھ کی میجورٹی تھی, اور بنگالی لیس دین 1% تھے. تو بنگالیوں کو یہ لگا کہ ہماری 56 سے 50% کر کے بھی دستور بنایا, لیٹ بنایا, اس کے باوجود جب الیکشن میں سروردی جیتنے والے تھے تو ویسٹ پاکستان ڈومیننٹ آرمی نے جو ہے وہ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سول بیوروکریسی کے ساتھ, سکندر مرزا کے ساتھ ہمارا راستہ روک دیا. وہ 8 سال جو ایوب خان کا دور ہے, انڈیپینڈنٹ ریسرچ یہی کہتی ہے کہ اس نے سقوط ڈھاکہ کے لیے راہیں پیدا کی. بھٹو صاحب بعد میں, اور مجیب الرحمان, یہ تو اس زمانے کے کچھ کردار ہیں. اصل تو بیج بویا جا چکا تھا 1958 کے اندر. یہ میرا اپنا انالیسس ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, جو پاکستان میں نہیں پڑھایا جاتا, بہت کم پڑھایا جاتا ہے. ہم آج جس پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں, جہاں بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, جہاں میڈیا بتا رہا ہے حکمرانوں کو بار بار, جہاں کراچی کے اندر جو ہے الیکشن, کراچی کے حالات کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نظر آ رہا ہے, آج کا پاکستان کیا اس نے لرن کیا کچھ 41 سال پرانے اتنے بڑے واقعے سے؟ ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین رحمان صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. مشاہد اللہ صاحب بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, سینیٹر ہیں, مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر وسیم اختر صاحب جوائن کر رہے ہیں ہمیں کراچی سے, آبویسلی MQM کو ریپرزینٹ کریں گے. جاوید ہاشمی صاحب امید ہے کہ ہمیں جوائن کریں گے PTI کی طرف سے, ابھی نہیں ہے, اور ہم کوشش کریں گے اختر مینگل صاحب کو بھی پوائنٹ آف ویو اس میں لیا جائے. اگر میں سب سے پہلے مین اپوزیشن کے پاس جاؤں, مشاہد اللہ صاحب, آج کا پاکستان, پیپلز پارٹی کا پاکستان, اور 71 کا پاکستان جب پیپلز پارٹی حکومت ملی, کچھ لرن کیا ہے آج کے پاکستان نے 71 سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ بنا تھا, اور یہ آپ نے کچھ ہسٹری اس کی بیان کر دی ہے. ہسٹری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ہماری, لیکن میں بالکل ان شارٹ آپ کے سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حقوق لوگوں کے نہ صرف تسلیم نہیں کرتے بلکہ انہیں مانتے نہیں, جی, تو اس کے بعد پھر المیے جو ہیں وہ جنم ضرور لیتے ہیں. جس وقت ہم حقوق مارنے لگتے ہیں, چاہے وہ انڈیویجولی کسی کے ماریں, اپنے خاندان والوں کے ماریں, اپنے دوستوں کے, محلے داروں کے, پڑوسیوں کے, یا اجتماعی طور پہ کسی قوم کے یا کسی مخصوص علاقے کے رہنے والے لوگوں کے جب ہم حق مارتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حق مارنے کے بعد کچھ ہوگا نہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پہ بھی جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. یہ حق مارنے والے ہمیشہ بھول جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی کہانیاں جنم لیتی ہیں جو بہت دردناک اور دل سوز ہوتی ہیں. اور جس طرح سے ڈھاکہ فال ہوا تھا اس میں بات کیا تھی, ہم نے حق ہی مارا تھا نا ان کا نہ ہم نے سیاسی حق دیا, نہ معاشرتی حق دیا, نہ معاشی حق دیا. اس کے نتیجے میں وہاں پہ رد عمل ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے حق مارا انہیں کیسی ہزیمت اٹھانی پڑی, کس طریقے سے وہاں پہ ہم نے ہتھیار ڈالے. اس میں سیاست دانوں کا بھی قصور ہوگا بہت سارے, لیکن پھر وہ شاعر نے تو یہی کہا نا کہ ہم 1 لاکھ تھے, ہم نے تو سر جھکا ڈالے, اور حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام.
مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر ہوا وہاں پہ ڈھاکہ میں. یہ ہوتا ہے حق مارنے کا نتیجہ. آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا, تو یہ جو بچا کچا پاکستان ہے اس کے اندر جو آوازیں مختلف علاقوں سے اٹھ رہی ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. یعنی کہ 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا, اس کے بعد سیکھتے تو 77 میں ماشاء اللہ نہ لگتا. اور آج بھی جو صورتحال ہے, کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی, جس طرح سے ہم یہ وسائل کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لوگوں کے حقوق مارتے ہیں, اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں نکلیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ 45,000 افراد جو ہیں ہمارے اس سو کالڈ جنگ میں اپنی جانوں سے جا چکے ہیں. اوباما کے کل 27 لوگ ایک واقعہ ہوا وہاں پہ, وہ بھی افسوسناک واقعہ تھا, تو اس کے آنسو نکل آئے. لیکن بات یہ ہے کہ حق مارنے والے یہ نہیں سوچتے کہ انسان کے اپنے بھی پھر وہ آنسو نکلتے ہیں. اللہ کا نظام جو ہے وہ غریب ہے, جب طاقت آپ بدمست ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا نظام ہے, اس کا عدل ہے, اس کا انصاف ہے, اس کی لاٹھی ہے, وہ حرکت میں ضرور آتی ہے, اور وہ مختلف جگہوں پہ حرکت میں آ رہی ہے. ہمیں سبق نہیں سیکھ رہے, سبق سیکھنا چاہیے. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ آ گیا. میں جاوید ہاشمی صاحب کو خوش آمدید کرتا. جاوید ہاشمی صاحب, اس وقت تو حق مارا چلیں, مغربی پاکستان نے حق مار دیا میجورٹی کا. آج کا پاکستان تو پارلیمنٹیرین ڈیموکریٹک پاکستان ہے, آزاد عدلیہ ہے, فوج جو ہے وہ بالکل نان پولیٹیکل ہے, انٹرفیئر نہیں کیا, بڑی اپریشیٹیبل بات ہے. وفاق میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے زرداری صاحب کی, صوبوں کے اندر جمہوری قوتیں کام کریں. پھر مشاہد اللہ صاحب یا دوسرے لوگ اگر ہم یہ انالیسس کریں کہ حق نہیں دیا جا رہا پاکستان کی عوام کے مختلف لوگوں کو, خواہ بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا جہاں بھی, تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں جاوید ہاشمی صاحب؟ اب تو ہماری خود حکومت ہے. بہت مہربانی. اصل میں یہ واقعہ بڑا المناک المیہ تھا, اس سے واقعی ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. مگر آج کی جو صورتحال ہے, میں اس وقت بھی, میں تو مشرقی پاکستان گیا بھی تھا, اور جو جوبیلیشن تھی, فتح کا احساس تھا, آج وہ میں دیکھتا ہوں. تو آج یہاں بھی ہمارے پالیٹیشنز نے بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ بالکل حالات سے نہیں سیکھا. ہمارے بزنس مین نے بھی حالات سے نہیں سیکھا, ہمارے مذہبی رہنماؤں نے بھی حالات سے نہیں سیکھا, اور ہم تمام مل کر اس سے زیادہ گھناؤنا کردار آج ادا کر رہے ہیں جو اس وقت بھی ہم ادا کر رہے تھے. یہ کہنا آسان ہے, میں اپنا دامن چھڑا سکتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آئی. غریب آدمی کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے یہاں کے, جہاں اتنا فیوڈلز ہوں, جرنیلز ہوں, علماء کرام ہوں, سیاستدان ہوں, اربوں پتی خربوں پتی, پیسے کا کامل دخل ہو, اس میں غریب آدمی بیچارہ تو چوسا گیا ہے, مارا گیا ہے. لیکن ہمارا آج بلوچستان میں دیکھ لیں, کراچی میں دیکھ لیں, فاٹا میں دیکھتے ہیں, جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کاروبار ہو, تشدد ہو, اپنے کاروباروں پر اس کے لیے حکومتوں کا بنانا اور توڑنا ہو, اس طرح سب ہمارے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج زیادہ بڑے جرائم ہم کر رہے ہیں جو 70 میں ہم نے کیے تھے, وہ تو مشرقی پاکستان میں ہم نے کیے, اور وہ اتنے بڑے جرائم تھے جس کے اوپر معافی ہمیں مانگنی چاہیے پوری قوم سے. اور بنگالیوں کو میں آج کہتا ہوں, مجیب شیخ نے کہا تھا, ہمیں ولی خان صاحب نے بتایا, حاصل خان بزنجو کے باپ نے بتایا, اور سردار شوکت نے بتایا کہ جب ولی خان سے نے پوچھا کہ ارادہ تمہارا کیا ہے مجیب, اس نے کہا یہ عجیب حالت ہے کہ غفار خان کا بیٹا مجیب سے پوچھتا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے, میں پاکستانی ہوں لیکن تم لوگ جو ہو مجھے ساتھ نہیں رہنے دیتے. بھٹو کا ایک اور کردار تھا. لیکن میں کہتا ہوں آج کا دن, جس دن آج بیٹھے ہوئے ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے لٹیرے ہیں, ملک کو لوٹ کے
کھا رہے ہیں اور ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہم مضبوط ہو گئے ہیں, ہمارے ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں, ہمارے پاس زمام اقتدار ہے, ہمارے پاس قوتیں ہیں. ہم اپنے اقتدار کے لیے مزید کوششیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ آیا کہ ہم بڑے مجرم ہیں اور پھر اس کو ٹھیک کون کرے گا, کیونکہ ہم حکومت میں ہم ہی ہیں, تو ان کو کون ٹھیک کرے گا. تو وسیم صاحب کے پاس میں جاؤں گا, کیونکہ وسیم اختر صاحب بڑی فرینکلی آپ سے بات کروں گا کہ جس طرح بلوچستان کے حالات کو لے کے پنجاب میں بیٹھ کے پورے پاکستان میں بیٹھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد ہی خدا نخواستہ خطرے میں, اتنے برے حالات ہیں, تو کراچی کے حالات بھی اس سے کوئی مختلف جو ہے ناقدین پینٹ نہیں کرتے. آپ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آج کے حالات میں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک لوگ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کراچی کو لے کے اتنا وائلنس ہے وہاں پر ہو چکا ہے, اتنا وہاں کمیونٹیز اور لسانیت کا جھگڑا پڑ چکا ہے. سونے میں سہاگا الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو کنفنٹریشن سٹارٹ ہوگی کورٹ کے ساتھ, ان کو بلا لیا گیا, اس کے بعد ہنگامے ہو رہے ہیں, وہاں پہ سٹرائکس ہو رہی ہیں, عوامی مظاہرہ ہو رہا ہے. تو کراچی کے متعلق یہ پرسیپشن ہے کہ کراچی کی وجہ سے شاید کہیں الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے. آپ کو بھی اس پرسیپشن سے ایگری کرتے ہیں کراچی میں بیٹھ کے اتنی بڑی پارٹی کا مینڈیٹ لے کے؟ آپ ڈاکٹر صاحب, وسیم صاحب. شکریہ کامران. دیکھیں, سب سے پہلے تو جس دن ہم لوگ بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. آج کے دن ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تھا, اور اس وقت کی غلط پالیسیز کی وجہ تھی. اس میں سارے اداروں کو میں الزام دوں گا, عدلیہ سے لے کے اسٹیبلشمنٹ سے لے کے فوج, سیاستدان, سب کو الزام جاتا ہے اس کا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس حادثے سے جو اتنا سیاہ دن ہمارے سامنے آیا ہے, ہم کچھ سبق سیکھتے, مگر افسوس کہ آج بھی ہماری وہی پالیسیز ہیں انہی اداروں کی, اور اس سے بڑھ کے ہیں. بلکہ بلوچستان کا حال دیکھ لیں آپ, جو ناانصافیاں بلوچستان کے ساتھ کی گئی ہیں 65 سالوں میں, وہ آپ کے ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں سدرن پنجاب کی طرف, وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے, اس کو بھی ہم خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ہزارہ پہ لے جاؤں تو اس کو بھی ہم نے 13 یا 14 لوگ شہید کر دیے اور خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الگ ہمارا کوئی صوبہ بن جائے. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا. اس کے بعد میں آپ کو کراچی لاؤں گا. حالات تو پورے ملک کے خراب ہیں, صرف کراچی یا بلوچستان یا کے پی کے نہیں, پنجاب میں بھی بہت برا حال ہے. پورا ملک اس وقت مشکل میں ہے. کل آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے ایئرپورٹ کے آس پاس جو گھروں کو کرائے پہ لیا اور وہاں رہائش اختیار کی, اور اس کے بعد وہاں بلاسٹ ہوا ہے اور وہ باقاعدہ جنگ ہوئی ہے فوج سے ہماری. اس کے بعد آپ بلوچستان میں کلنگز دیکھ لیں. اس کے بعد جو ناانصافیاں, میں آپ کو یہاں لے جاؤں گا جو آپ نے بات کی کراچی کے حوالے سے. کراچی میں آپ کو لگتا ہے کہ لسانیت کی بنیاد پر وفاقی حکومت یا کوئی اور صوبہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ جی, میں وہیں لا رہا ہوں کامران بھائی. کامران بھائی, پالیسیز کو میں وہیں لا رہا ہوں. آج افسوس سے کہہ رہا ہوں, پالیسیز اس سے بڑھ کر ہیں. جی, ہم نے سبق نہیں سیکھا. آج آپ ایک مینڈیٹ کو, جو کہ 10% مینڈیٹ ہے پوری پاکستان کی ووٹ کا, اس کو آپ دیوار سے لگا رہے ہو. ایسے اقدامات کر رہے ہو جس میں جوڈیشری بھی شامل ہو گئی ہے کہ ایک طبقہ جس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے آج بھی, جس کے اوپر کوٹا سسٹم لاگو ہے, جس کا آدمی سی ایم نہیں بن سکتا اگر میجورٹی میں بھی آ جائے, تو جیسے بنگالی کے ساتھ ہو رہا تھا, آج ایگزیکٹلی وہی چیز ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ اور جو لیڈران ہیں. آج الطاف بھائی کے ساتھ جو کنٹیم آف کورٹ ہوا ہے, یہ سب سے بڑی مثال ہے اس کی. اور جو کراچی کے ساتھ, کراچی کے مینڈیٹ جو 10% مینڈیٹ ہے پورے پاکستان کے ووٹ کا, اس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, جس میں ہماری سب سے بڑی عدلیہ انوالو ہو گئی ہے. اچھا, کہ اتنا بغض, اتنا بائس ڈیسیشنز سامنے آ رہے ہیں عدلیہ سے. یہی عدلیہ تھی جس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا جب مجیب الرحمان چیخ رہا تھا. وہاں سو موٹو لیا جاتا. آج بھی وہی سٹینڈ ہے کہ ایک طبقہ جس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا, جس کے مینڈیٹ کو جبری کہا جا رہا ہے, جبری مینڈیٹ کہا جا رہا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ زبردستی اجارہ داری ہے. یہ اجارہ داری کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب یہ ہوگا
کہ ایک طبقے کو آپ الگ کر دو گے کہ پنڈی میں اگر 7 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی تو ہم کیا اس کو بھی کہیں کہ اجارہ داری ہے وہ ان کی؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ آج ہماری ہم نے احتجاج کیا تھا آج ان کے خلاف، آج ہماری عوام کی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ عوام کی عدالت ہے۔ اگر جوڈیشری بائسڈ ہو جائے، جیسا کہ سامنے نظر آیا ہے کہ پورے پاکستان میں مادر پزر آزاد بہت سارے لوگ اوپر سے لے کے نیچے تک جوڈیشری کو کنڈیم کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کھلی گالیاں دے رہے ہیں، اس پہ تو جوڈیشری خاموش ہے۔ فیصل رضا عابدی سے تو گھبراتی ہے، مگر ایک لیڈر جس کا 10% مینڈیٹ ہے پاکستان کی ووٹ کا، وہ اگر ایک ریکویسٹ کرتا ہے چیف جسٹس سے کہ ایک بائس جج کے خلاف نوٹس لیا جائے، اس پہ آپ کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر دیتے ہو۔ آج عوام کی عدالت نے اسی جج پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کیا ہے۔ آج عوام کی عدالت نے کھل کے اظہار کیا ہے کہ یہ جج بائسڈ ہیں اور چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اس کے خلاف نوٹس لے اور اس پہ ایکشن کرے۔ وسیم صاحب دیکھیں، میں تو کیونکہ اس میں پارٹی آبویسلی نہیں ہوں، لیکن آپ کی باتیں سن کے جو پرسیپشن ابھر رہا ہے، مے بی یو آر رائٹ اور مے بی یو آر رانگ، بینگ اے نیوٹرل، یہاں پہ اگر میں ایک بات کہوں تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی انہی جج کی تائید کی اور الطاف حسین صاحب کو آبویسلی کنٹیمپٹ میں انہوں نے بلایا ہے، تو آپ نے جو پرسیپشن لیا ہے وہ رائٹلی اور رانگلی یہ لیا ہے، مے بی یو آر کمپلیٹلی رائٹ اینڈ مے بی یو آر کمپلیٹلی رانگ، کہ عدلیہ پاکستان کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے انڈر جو ہے وہ 10% مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہے، بائسڈ ہے، بغض ہے، اس میں پریجوڈسڈ ہے، تو یہ تو بڑے خطرناک حالات ہیں۔ اگر یہ عدلیہ کا یہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے رائٹلی اور رانگلی آپ کی نظر میں، جو پورے پاکستان کا 10% مینڈیٹ اور کراچی جیسے اہم ترین شہر کے کسٹوڈینز ہیں، پولیٹیکل الیکٹڈ پاور ہولڈرز ہیں وہاں کے، اگر یہ پرسیپشن ہے اور یہ گرو کرتا جائے تو الیکشنز کا انعقاد تو ایک خام خیالی ہوگی، وہاں پہ تو پھر خدا نہ خواستہ خون ریزی ہوگی، تو حالات جو ہیں پھر میرے خاک میں وطن میرے منہ میں خاک کے 71 جیسے اگر الیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اتنی بڑی پارٹی کے نمائندے چیف جسٹس کے ماتحت عدالت کو رائٹلی اور رانگلی یہ بات کہہ رہے ہیں، اس میں میں کمنٹ لوں گا یاسمین رحمان صاحبہ کا بھی اور مشاہد صاحب کا بھی اور آبویسلی جاوید ہاشمی صاحب کا بھی۔ یہ تو حالات کی بڑی سنگینی ہے ویورز، جو ہم نے بات سنی ہے ابھی وسیم صاحب سے، اور اس سے چلتا ہے پتا کہ کراچی کے معاملات کتنے انٹینس ہو چکے ہیں۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے اتنی بڑی چارج شیٹ ہے جو وسیم صاحب نے لگا دی ہے موجودہ عدلیہ کے اوپر۔ مشاہد اللہ صاحب، اگر وسیم صاحب کی باتوں کا آدھا حصہ بھی درست مان لیا جائے تو مجھے تو نظر نہیں آتا کراچی کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے، اگر یہی، کیونکہ سپریم کورٹ تو دعوے سے ہٹے گی نہیں پیچھے، جو انہوں نے کنٹیمپٹ کیا یہ حلقہ بندیوں کا ڈیسیژن ہے، اور ایک الیکٹڈ پولیٹیکل سوچ کا اظہار کیا ہے وسیم صاحب نے اپنے طور پہ، چاہے ہم اس سے بالکل ایگری نہ کریں، تو یہ تو سر بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا اور بائسڈ ہے۔ جی مشاہد صاحب۔ دیکھیں کامران، بات یہ ہے کہ آج وہ 16 دسمبر ہے، تو میں تو زیادہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نکل آئی، آپ نے سوال کر لیا ہے۔ دیکھیں میری ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور بنگال کا مسئلہ زمین اور آسمان ہے، اس سے کوئی مماثلت نہیں دی جا سکتی۔ جی، ہم نے بنگالیوں کو اقتدار میں حصہ نہیں دیا، ڈپرائیو کیا۔ ایم کیو ایم پچھلے 25 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مینڈیٹ کو چرانا یا مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کو اقتدار نہ حوالے کیا جائے، آپ کی جیت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ ایم کیو ایم کی جیت کو ہمیشہ تسلیم کیا گیا ہے اور ہمیشہ ہر پارٹی نے انہیں اقتدار میں اپنے ساتھ رکھا ہے، انہیں اچھی وزارتیں بھی دی ہیں اور ان کے بے شمار کام ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ جہاں تک کراچی، یہ حلقہ بندیاں تو بہت ہی معمولی سی بات ہے، اور اس میں اس کو ایم کیو ایم کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ساری پارٹیاں اگر ایک بات کہہ رہی ہیں تو آپ بھی ایک پارٹی ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی معاملہ کر لیں، اور اگر عدالت نے کوئی فیصلہ کیا تو اسے عدالت میں کنٹیسٹ کرے۔ عدالتوں کے فیصلوں کو سڑکوں پہ تو کنٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں انہوں نے بھی عدالتی میں کنٹیسٹ کیا تھا نا۔ جی، تو اس طریقے سے ایک چھوٹی سی بات ہے، اور حلقہ بندیاں میں بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ کراچی میں ایک وسیع پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی، حلقہ بندیاں کراچی کی غلط ہوئی ہیں۔
میں خود وہاں سے 2 دفعہ الیکشن لڑا ہوں، لاسٹ الیکشن وسیم بھائی کے مقابلے میں لڑا ہوں. اس پہ علیحدہ سے کبھی بات کر لیں. میں ڈاکومنٹ سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، میں فلموں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ وہاں پہ کیا حشر ہوا تھا. اور اگر میں آپ کو صرف ایک اسٹیٹسٹکس بتا دوں تو اس وقت سننے والوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ گڑبڑ ہوئی کیا تھی. دیکھیں ایم کیو ایم نے پہلا جنرل الیکشن 1988 میں لڑا تھا. بڑی پوزیشن تھی ان کی کراچی میں، 25 لاکھ کچھ ہزار انہیں ووٹ ملے تھے. سارے کراچی نے ووٹ دیا تھا، ساری دنیا نے دیکھا تھا. اس کے بعد 1990 میں ووٹ کم ہو گیا تھا 11 لاکھ. پھر 93 میں انہوں نے لڑا نہیں. 97 میں جو ہے یہ ہو گیا تھا 7 لاکھ کچھ ہزار. پھر 2002 میں 6,92,000 ہوا. اور پھر 2008 میں 25 لاکھ ہو گیا. تو اس فگر آپ یہ الیکشن کمیشن کا فگر اٹھا کے دیکھ لیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور آپ سنیں میری بات سنیں. اس کے باوجود اس مینڈیٹ کو بھی تسلیم کیا گیا اور حکومت کا حصہ بنایا گیا. اب بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے کہنے پہ تو عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں غلط فیصلہ کر سکتی ہیں، میں یہ ماننے کو تیار ہوں. عدالتیں سارے فیصلے جو ہیں وہ ان کے درست نہیں ہوتے، ہیومن ایرر ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن عدالتوں کے فیصلوں کو عدالت میں جا کے ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ عدالت میں مقابلہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن کو تسلیم نہیں کرتے. اور اگر پاکستان کا جو بھی حامی ہے اسے جو کوئی اگر پاکستان کی مضبوطی چاہتا ہے تو اسے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا، نہ کہ ان ٹھیک ہے. یہ مشاہد صاحب کا پوائنٹ آ گیا. وسیم صاحب میں نے جانا یاسمین صاحبہ کے پاس ہے لیکن انہوں نے پوائنٹ ایسا اٹھا دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے کوٹ ان کوٹ کروں، اگر مشاہد اللہ صاحب مین اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوتی ہے کراچی میں، اور انہوں نے ایگزامپلز دی ہیں اپنے حلقے سے لے کے پیچھے تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیم صاحب اگر میں ان کی بات پہ ایگری کروں ان سے تو حلقہ بندیاں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ آپ لوگ دھاندلی نہ کر سکیں. یہ ان کا اگر یہ پوائنٹ بھی دیکھا جائے، اور سپریم کورٹ بھی اس لیے چاہ رہی ہے کہ دھاندلی سے پاک الیکشن ہو. سر یہ پرسیپشن ابھر رہا ہے وسیم صاحب دھاندلی سے بچانے کے لیے، بچنے کے لیے. سب سے پہلے تو ایسی مثالیں موجود ہیں جب کچھ سیاسی جماعتوں کی ناراضگی ہوئی تھی سپریم کورٹ سے تو اس پہ حملہ بھی کیا گیا ہے ماضی میں، اور سب نے دیکھا وہ حملہ سپریم کورٹ پہ جو توڑ پھوڑ اور جو مغلظات ہوئی ہے. اس کے بعد اگر میں ضمنی انتخاب لے جاؤں آپ کی ذہن کو، ابھی جو ضمنی انتخاب ہوئے ہیں پنجاب میں اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے، پروف موجود ہیں، فائرنگیں موجود ہیں، ویپنز کا ڈسپلے تھا، بوگس ووٹنگ ڈلی ہے، بیلٹ پیپر بوگس ملے ہیں، جو ووٹرز لسٹیں تھیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے. تو خیر اب میں اس سے آگے چلا جاتا ہوں جہاں آپ کا سوال ہے. ڈی لیمیٹیشن کا میں خلاف نہیں ہوں. اچھا، ڈی لیمیٹیشن کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہے آئین میں دیا ہوا، وضع کیا ہوا. ابھی 2001 میں ڈی لیمیٹیشن ہوا، اس کے بعد 10 سال تک ساری سیاسی جماعتیں خاموش بیٹھی رہیں. تو یہ کورٹ کو جوڈیشری کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا کامران صاحب کہ 10 سال بعد آپ ایک اپلیکیشن ڈال رہے ہو کہ ڈی لیمیٹیشن ہونا چاہیے، یہاں سیٹوں میں یہاں ڈی لیمیٹیشن میں دھاندلی ہوئی ہے. 10 سال کہاں تھے آپ؟ اور اس وقت جب الیکشن نزدیک ہیں اور حالات ملک کے ایسے ہیں، آج آپ کو خیال آیا چلو انہوں نے تو اپلیکیشن دے دی، وہ تو ان کا بنتا تھا کہ کسی طرح ایم کیو ایم کو ملائن کریں. اب کیا جوڈیشری بھی اتنی نائیو ہے؟ کیا وہی بنگلہ دیش کے زمانے والی جوڈیشری بیٹھی ہے وسیم صاحب جس نے ایکسپٹ کر لیا دیکھتے ہوئے حالات اور الیکشن نزدیک ہیں کہ ہاں چلیں آ جائیں آپ کی میں اپلیکیشن لے لیتا ہوں. بات بتائیے. چلیں مشاہد اللہ صاحب، یہ ساری چیزیں یہ بائسڈ ہیں. اگر مشاہد اللہ صاحب آپ کے خلاف دیکھنی ہوں گی یا جاوید ہاشمی صاحب آپ کے خلاف ہو، سنیں جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ میرے بیچ میں کامران بھائی بولیں گے تو اچھا چلیں آپ بولیں پھر میرا سوال ہے. ٹھیک ہے آپ کمپلیٹ کر لیں پلیز. ٹھیک ہے. اب ڈی لیمیٹیشن کے خلاف نہیں ہوں میں، سینسس کرائیں اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ ہے. صرف ساری چیزوں کے لیے جوڈیشری کو اور ہماری دوسرے جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں، سب کو کراچی ہی نظر آتا ہے. ڈی ویپنائزنگ کراچی سے پورے ملک سے کیوں نہیں؟ ڈی لیمیٹیشن کراچی سے پورے ملک سے کیوں نہیں؟ ووٹر لسٹیں گھر گھر جا کے چیک کرنا کراچی سے پورے ملک سے کیوں نہیں؟ کیا باقی ملک کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ وسیم صاحب مجھے ایک بات بتائیے، وقت کی بڑی قلت ہے. آپ نے ذکر کیا تھا بات کی جا رہی تھی جب بنگلہ دیش بنا تھا، جب بنگلہ دیش بن رہا تھا تو سب ٹھیک ہے کی بات کر رہے تھے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں. آج بھی وہی سچویشن بنا دی گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اور مزید بڑھ رہا ہے. الیکشن میں ہمیں یہاں کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, دھاندلی نہیں ہوتی ہے, یہاں آبزرورز موجود ہوتے ہیں. وسیم صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, اگر مشاہد اللہ صاحب اور جاوید ہاشمی یا یاسمین رحمان صاحبہ آپ سے ڈیفرنس رکھیں تو آئی کین انڈرسٹینڈ, یہ پولیٹیکل رائیولز ہیں آپ کے نا, وہاں پہ حلقے پہ لڑتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ سے کیا تعصب ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ تو ان بائسڈ ہے, وہ تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں, انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا, چیف جسٹس صاحب نے الیکشن تو نہیں لڑنا جا کے, ان کو ہم بائس کیوں سمجھے اگینسٹ یو؟ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ بائس کیوں سمجھا گیا کہ ریمارکس جب کورٹ سے ججوں کے ریمارکس اجارہ داری کے آئیں گے تو اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی. کیوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں کریں گے اس طرح؟ سر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ایسا کیوں کریں گے؟ ڈینائل بھی نہیں آیا ہے. اگر ڈینائل نہ ہے تو سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ یہ صحیح میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسا اجارہ داری کی بات کریں گے. اور ایک اور بات بتاؤں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو تو کراچی, آپریشن ہو تو کراچی, مطلب کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے یار. رائٹ, نہیں میں آپ نے میرے سوال کا جواب بنا لیا. کیا کے پی کے میں سب ٹھیک ہے؟ کے پی کے گھروں کے اندر کیوں نہیں آپ ووٹر لسٹ چیک کرتے تاکہ دہشت گرد پکڑے جائیں وہاں؟ کیونکہ وہاں بھی موجود ہے. آپ کا میڈیا بتا رہا ہے ابھی جو بم بلاسٹ ہوا ہے وہاں گھروں کو کرائے پہ لیا گیا تھا, وہاں کیوں نہیں چیک کرتے آپ؟ میں نے سوال آپ سے صرف یہ کیا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آپ کے خلاف ہے؟ وہ تو سب ٹھیک ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ جی کنٹمپٹ کا نوٹس آ گیا, ان کی کیا سٹیک ہے آپ کے خلاف؟ وہ تو لڑ نہیں رہے الیکشن نا کراچی میں, وہ تو پی ٹی آئی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. جی کامران بھائی میرے خیال میں کلیئر بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب ججز سے ایسے بائس ریمارکس آ جائیں اجارہ داری کے, جو 10% مینڈیٹ ہے پاکستان کا کراچی, اب پتہ نہیں کون کروا رہا ہے آپ کے نزدیک, آپ یہ بھی بتا رہے ہیں. مجھے ابھی کامران صاحب اگر آپ موقع دیں جی یاسمین صاحب, تو آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کیا کس سوال میں دیکھیں وہ تو بات رہ گئی ساری پیچھے, اب سوال صرف بنیادی یہ رہ گیا کہ آج کے حالات میں جب ایم کیو ایم جیسی پارٹی جو کہ ایک الیکٹڈ مینڈیٹ رکھتی ہے کراچی میں, اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بائسڈ ہے اور فار واٹ ایور ریزنز وچ دے مے نو, مجھے تو نہیں پتا اس کے بارے میں, تو یہ آپ کس طرح الیکشن ہوگا؟ مطلب آپ کے پریزیڈنٹ کے انڈر الیکشن کس طرح ہوگا؟ یہ تو کراچی میں تو حالات خراب لگ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ ان کی باتیں سن کے. بائسڈ ہے یا نہیں ہے یہ تو ابھی وقت پروف کرے گا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے آتے رہے وہ کہ وہ پارٹی مینڈیٹ کے خلاف آتے رہے, اور پہلی بار آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا. اس وقت ہم لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کیا کہہ لیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بہت پریشر بھی آیا, پارٹیز کی طرف سے بھی پریشر آیا, پارلیمنٹ میں بھی آیا, اور پہلی بار ایک الیکٹڈ نمائندے کو گھر بھیجا گیا. ہماری اسپیکر کی اتھارٹی انڈرمائن کی گئی, جن کا کہ رائٹ بنتا تھا وہ اپنے ایم این اے کا رائٹ کو وہ نہ سیبوٹاج ہونے دیتی. تو ادارے جب اوور سٹیپ کرتے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, اپنے مینڈیٹ سے باہر نکل کے دوسرے اداروں کے اس میں آئیں گے تو یقیناً پھر ایک انتشار کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. دیکھیں کراچی کے آلریڈی حالات جو ہیں کوئی بہت اچھے آپ حالات نہیں کہہ سکتے, عرصے سے جو بھی وہاں ٹارگٹ کلنگز واٹ ایور دا ریزنز آر, ان کے ریزنز پہ ہم جائیں گے تو بہت ایک لمبی بحث ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ ہمیں, اگر آپ نے کہا کہ 1971 سے ہم نے کیا لیسن سیکھا, میں نہیں سمجھتی ہم نے بہت کچھ تاریخ سے سیکھا ہے, میں نہیں سمجھتی. دیکھیں اس کے فوراً بعد اگر ہم یہ کہیں کہ جی آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس کے فوراً بعد اصغر خان کیس کے بھی ابھی ریسنٹلی سامنے آئے, تو کیا 71 اور اس وقت میں بہت ٹائم نہیں گزرا تھا؟ میرا پوائنٹ بالکل یہ بھی ویلڈ, اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر فیڈریشن مضبوط ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو فیڈریشن میں اپنی پریزنٹ ہر حصے کونے میں رکھتی ہے, تو اکائیاں ملک کی اکٹھی رکھنے کے لیے آپ کو فیڈرل جماعت ہونی. اس میں اصل سوال یہ اٹھے گا کہ یہ ہوگا کس طرح, کیونکہ حالات مجھے تو اس پروگرام کی توجہ سے بہت. جاوید ہاشمی صاحب, دنیا آپ نے پاکستان کی سیاست کو آپ نے دیکھا ہے, جو باتیں کہی ہیں وسیم اختر صاحب نے وہ تو بڑی ڈینجرس ہے. اگر آبویسلی سپریم کورٹ پیچھے نہیں ہٹے گی حلقہ بندیوں سے بھی, الطاف حسین صاحب کے کنٹمپٹ آف کورٹ سے بھی, تو ایم کیو ایم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی, عوامی پاور شو کرنا, سٹرائک شو کرنا. الیکشن کس طرح ہوگا حضور کراچی میں اور پاکستان میں؟ اصل میں آج آپ نے فرمایا تھا کہ سکوت ڈھاکہ پہ ہم نے تفصیلی بات کرنی ہے, کوئی سیاسی بات آپ نہیں کریں گے. میں اسی وجہ سے آیا, ورنہ آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے شاید میرے پاس وقت نہیں تھا. اچھا ٹھیک, تو میں حاضر ہوا کہ یہ سکوت پاکستان کے اوپر میرا شامل ہونا بہت ضروری ہے, بلکہ ذمہ داری ہے. تو اب آپ نے مجھے بٹھایا ہوا یہاں پہ اور میں بیٹھ کے, نہیں سوری آپ بس ٹائم میں بحث اس طرف چلی گئی ہاشمی صاحب, کیونکہ وہ بات ہی چل گئی. چلے آپ اس پہ کومنٹ کر دیں کہ مجھے تو کراچی کے حالات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ
بہت کم لرن کیا ہے پاکستان نے سکوت ڈھاکہ. چلو پٹ اٹ دس وے, یہ پتا آپ اسی ٹاپک پہ آئیں ورنہ آپ میرے پروگرام میں نہ آتے. پٹ اٹ دس وے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آج بھی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ماضی سے سیکھ نہیں رہے. یہ کراچی کا مسئلہ اکیلا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑے مسائل کا حصہ ہے, اور اس میں کبھی کسی کو گلہ ہوگا, کبھی کسی کا ہوگا, لیکن کراچی کو امن کا شہر بنانا ہے تو اسے قانون آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس میں اگر کسی کو نہیں مواقع ملتے, کسی کو ملتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کراچی بہت بڑے اس آبادی کا شہر ہے, اور اس کو چلانے کے لیے ایک کسی MQM یا کوئی پیپل پارٹی یا کوئی اور اس سے ہٹ کے سب کو اس مسائل کا حل سوچنا چاہیے. ہمیں سپریم کورٹ سے بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں, لڑے جاتے ہیں, صحیح کہتے ہیں, وہ حملے ہوتے رہے ہیں, لیکن ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کے ہمیں اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں انفرادی طور پر نقصان پہنچتا ہے پہنچ جائے, اجتماعی طور پر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو اس دن سے بچانا ہے جس کا ذکر کر کے ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں. میں بھی ایکچولی ڈسکشن تو آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پہ ہی کر رہا تھا, اور میرا خیال سے جہاں تک میرا آئیڈیا, یہ بڑی ریلیونٹ ڈسکشن جاری تھی ہاشمی صاحب, کیونکہ میں نے تو آج کا پاکستان ایویلیوٹ کرنا ہے, 71 کا پاکستان ایویلیوٹ نہیں کرنا, اس کے تناظر میں آج کے پاکستان کو دیکھنا ہے. اور اس لیے آپ کو مدعو کیا گیا تھا کہ آبویسلی کہ آپ یہی بتائیں گے, اور آپ بتا بھی رہے ہیں کہ کراچی جیسی جگہ پہ اگر جی وسیم صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کراچی جیسی جگہ کے اندر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن کی مدد سے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کے حالات تو بائسڈ ہیں جو کورٹ ہے, تو آپ مجھے بتائیں گے یہ اس سے ریلیونٹ سوال کیا ہو سکتا ہے؟ جی اس پہ کو دیکھیں, ریلیونٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں تک جہاں پہنچے ہوئے ہیں, کراچی کے لیے آپ کسی ایک رائے کو مسلط نہیں ہونے دیں گے. فیصلہ کون کرے گا؟ جی سپریم کورٹ بھی کرے گا. سپریم اور اس کو بندوق سے تو مسائل کا حل نہیں تلاش کرنا. کراچی کا مسئلہ اگر بندوق کے ذریعے مسائل کا حل ہوتا تو وہاں بندوق بہت چل چکی, وہاں آج بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, تو اس سے مسائل حل نہیں ہوگے. آپ کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا اور اس کا حل تلاش کرنا ہوگا. بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس اہم ترین ایشو پہ. ویورز پروگرام میں دوبارہ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویورز پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. یاسمین صاحب وقت بڑا کم ہے, مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر کراچی کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے, آپ بھی کے نیب کے چیئرمین نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ آپ کی حکومت جو ہے آپ کی یعنی پاکستان میں 7 ارب پھر بعد میں 13 ارب روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے, تو آپ تو کرپشن ہی کنٹرول نہیں کر سکے, تو اس پاکستان کو تو مطلب کہ دشمنوں کی کیا ضرورت ہے توڑنے کے لیے؟ اندر سے اتنا مواد موجود ہے. یاسمین صاحب لیکن پہلے میں نے ایک آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے کیونکہ آپ نے بہت سارا ٹائم ہمیں نہیں دیا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے اصغر خان کیس کی بات کی کہ 71 کے بعد بہت وقت نہیں گزرا, 20 سال بعد جبکہ محترمہ شہید اس وقت کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چرایا گیا, وہ محترمہ کی کہہ لیں کہ سیاسی بصیرت کہہ لیں کہ وہ ایک ایجیٹیشن کی طرف نہیں گئیں, اور انہوں نے رلائے کیا عدالتوں پہ, انہوں نے رلائے کیا کہ لوگوں پہ. ایک تو یہ ایپیسوڈ دیکھیں, ان سے ہمیں کیا پھر سیکھا ہم نے ماضی سے, پھر ہم نے اس 71 کے ایپیسوڈ سے کچھ نہیں سیکھا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جمہوریت کو اگر پنپنے نہیں دیں گے, اس سسٹم کو جو انفینسی سٹیج میں ہے اس کو چلتے نہیں رہنے دیں گے, تو اللہ نہ کرے ہمیں بلوچی عوام کے حقوق کی طرف ہی پاسداری کرنی ہے. کراچی, سندھی, KP کے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمیں ڈیپرائیو نہیں کرنا ہے. ہمیں بلوچستان ابھی تک نظر نہیں آ رہا لوگوں کو کہ ان سب کو لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ لیں بلوچستان میں حالات کے, آپ کے اتحادی وسیم اختر صاحب یہ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے. کامران میں یہ ضرور کہوں گی, بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, کوئی بھی صوبہ ہمارا, جب تک ہم وہاں پہ قبائلی سرداری وڈیرا سسٹم کو ختم کر کے پیپلز انوالومنٹ نہیں عوام کی ہوگی, اونرشپ عوام کی نہ ہو, اس پہ تیسرا میں تھرڈ آپ نے مجھے کہا کہ جی یہ کرپشن کا ایک شور مچا ہوا ہے, ٹرانسپیرنسی نے بھی کوئی فگرز دیے, آپ کے نیب کے چیئرمین نے جی نیب کے, لیکن میں ان فگرز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی. میں PAC کے ممبر ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کرپشن نہیں ہے, کرپشن پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں بھی ہے, لیکن ایک تو سورس آف انفارمیشن بتائیں, ایک آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ادارے, مجھے صرف جملہ پورا کرنے دیں کہ کیا اس میں پروونسز
کیا اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی کتنی ہے، پروونسز کی 68% انہوں نے پنجاب کی کہی، ان کا سورس آف انفارمیشن، ان کے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ڈپارٹمنٹ، کرپشن جہاں پہ ہے اس کو دیکھ کے انالیسس کرنے کے بعد ہم مان سکتے ہیں کہ کتنی کرپشن ہے۔ مشاہد صاحب، کرپشن نے کتنا اس ملک کو توڑا ہے؟ مطلب یہ تو بات چلی ہے کراچی وغیرہ کی، اس ملک کو اندر سے کتنا پلیگ کیا ہے کرپشن نے؟ دیکھیں کرپشن جو ہے وہ اس کے بھی بڑے نقصانات ہیں۔ میں ایک دو باتیں یہ وسیم بھائی نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے کہ جی وہ حملہ کر دیا تھا، حملہ کیا تھا، تو جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے خلاف عدالتوں نے انہیں سزائیں دی تھیں اور آج تک الیکشن نہیں لڑ سکے بہت سارے لوگ، اور وہ بھی حکومتی میں بیٹھے ہوئے ان میں سے بہت سارے۔ سن لیں یاسمین صاحب، آپ کی بات میں بولا نہیں، سن لیں۔ دوسری یہ بھائی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، بھائی کسی کوئی ایک پیٹیشن ہوئی ہے، کوئی ایک شکایت ہوئی ہے، الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ وہاں ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں آئی۔ میں جس 2008 میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں، صرف میرے حلقے سے 2 پیٹیشنیں گئی تھیں۔ تو اس طرح سے کہنے سے یہ دلیل اتنی، پھر یہ کہنا کہ جی سپریم کورٹ نے پہلے کیوں نہیں یہ مردم شماری کرانا تو حکومت کا کام ہے، آپ ذمہ دار ہیں، جو بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2008 میں مردم شماری جو ہے وہ ڈیور تھی، آپ نے نہیں کرائی۔ پھر سیاسی جماعتیں کراچی میں جا کے کھڑی ہوئی ہیں عدالت میں، کراچی کی دھاندلیوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، پشاور، کوئٹہ یا لاہور کی دھاندلیوں کے خلاف اگر کھڑی ہوتی تو وہاں پہ بھی یہی فیصلے ہوتے اور تسلیم کرنے پڑتے، اور پھر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ مطلب کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنگالی بڑے بیچارے کمزور تھے، معصوم تھے، ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہے ان کے پیٹا گیا۔ کراچی میں تو کراچی سے تو پاکستان کے ہر تحصیل اور ضلع میں لاشیں گئی ہیں، کوئی ایک پورے 3 صوبوں کی تحصیل اور ضلع ایسا نہیں ہے۔ کراچی میں تو 12 مئی کا واقعہ ہوا ہے، کراچی میں تو وکیلوں کا نشتر پارک ہوا ہے، تو یہ بنگالیوں سے اسے نہیں ملایا جا سکتا۔ اگر فوج کشی ہوئی ہے وہ تو بلوچستان پہ ہوئی ہے، وہ ابھی فوج کشی ہو رہی ہے اور دیگر جگہوں پہ، اور 3-4 دیکھیں میری بات سنیں، جس پارٹی کا پچھلے 10 سال سے گورنر ہو، جس پارٹی کے پاس ٹوٹل اختیارات ہوں، جو موجودہ پیپل پارٹی کی حکومت کو الٹا ٹانگ کے بلدیاتی نظام منظور کرا لے اپنی مرضی کا، اس کے ساتھ کوئی وہ ڈپرائیو نہیں ہے، اس کو اس کے حق سے زیادہ حقوق ملے ہیں۔ وسیم صاحب، بنگال سے کراچی کی صورت ہے۔ مشاہد صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آگا۔ وسیم صاحب، میں سوال پوچھنے کا ٹائم نہیں، آپ کمنٹ کر دیں، میں نے پروگرام اینڈ کرنا ہے۔ یہ حالات تو بھی بڑی ڈینجرس لگ رہے ہیں جو باتیں آپ لوگوں کی سن رہا ہوں۔ میں ان کا کیا اصل میں ایشو اتنے سیریس ہیں، اور یہ ان کی سوچیں وہ والی سوچ ہے جس نے کراچی میں آپریشن کرایا تھا۔ آصف نواز کے اعلانات تھے اس زمانے میں کہ الطاف حسین چیپٹر از کلوز۔ اس قسم کے لوگ ہیں یہ ذہنیت کے حوالے سے۔ ایم کیو ایم کے کارکنان 15,000 مروائے ہیں انہوں نے، ان کی حکومتوں میں کراچی کے لوگوں پہ آپریشن ہوا ہے، یہ سارا ریکارڈ پہ ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں میرے دوست، اس میں کہیں صداقت نہیں ہے۔ کراچی کے عوام سے آ کے پوچھیں وہ کتنے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ہر آپریشن کراچی سے، ڈی ویپنائزیشن کراچی سے، جتنی بھی کلنگ ہو وہ کراچی سے۔ قصبہ علی گڑھ کا میسیکر وہ کراچی، حیدرآباد میں میسیکر ہوا، وہاں اردو بولنے والے لوگ مارے گئے، کٹی پہاڑی میں لوگ مارے گئے، شناخت کر کے لیاری سے لوگوں کی گردنیں کاٹی گئیں۔ تو یہ کراچی کے ساتھ کیا یہ پھول نشاور ہو رہے ہیں؟ مشاہد صاحب، ایسا کیوں ہو رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ آپریشن سے لے کے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا؟ اگر ہمارے آباء و اجداد پاکستان نہیں بناتے تو نہ ہائی کورٹ ہوتا، نہ سپریم کورٹ ہوتا، نہ یہ مشاہد اللہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہوتے کہیں سے۔ یہ ہمیں دعائیں دیں ہمارے آباء و اجداد کو جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، اور یہ مزے کر رہے ہیں۔ کیوں کرٹیسزم کر رہے ہیں آپ؟ جی، ان کا تو کنٹریبیوشن ہے جس طرح وسیم صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے افسوس ہے ان پہ۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنا کے دیا ان کو، اور ہم ان کی اولادوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم یوں احساس محرومی میں ہیں۔ عدلیہ کو تو چاہیے کہ ہمارے زخموں پہ نمک کی جگہ مرہم رکھے، مگر افسوس عدلیہ کی بھی پالیسی وہی ہے، اور ان کی ماضی کی حکومتوں میں جو انہوں نے پالیسیز رکھی ہیں کراچی بولنے والوں کے حساب سے، وہ مسلمان کی بنیاد پہ بنایا تھا۔ انہوں نے کلنگ کروائی ہے یہاں کے لوگوں کی، حیدرآباد کے لوگوں کی کلنگ کروائی ہے، کراچی کے لوگوں
वो उनकी नहीं करवाई। अच्छा वसीम साहब एक मिनट, वसीम साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक मिनट। होते हैं वसीम साहब तो फिर मुल्क का वसीम साहब एक मिनट, बांग्लादेश इसलिए तो बना था। क्या थे मुझे बताए, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो लियाकत अली खान थे, वो कायदे आजम थे, वो राजा साहब महमूदाबाद थे, वो हमारे ही आबाओ-अजदाद हैं, टूटे काने नहीं थे, वो हमारे ही आबाओ-अजदाद हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। तुमको तो झंडा लगा हुआ राइफल मिल गया, महल बना लिया आपने। तो अगर हम पाकिस्तान नहीं बनाते तो रायविंड महल नहीं होता। चलिए अब तो ले व्यूअर्स, प्रोग्राम तो मैंने रखा था 71 के सकूत ढाका से हमने क्या सबक सीखा, और ऑब्वियसली उसी नहज पे मैं लेके जा रहा था प्रोग्राम को। कराची के जो हालात मैंने देखे और सुने हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। वसीम साहब की बात जो है उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा, पीपल आर द बेस्ट जज कि आप देख के जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन लिया और सुन रही होगी। मुझे नहीं पता कि मसलहत के तहत कराची में बेसिकली क्या होना चाहिए, लेकिन कराची में जो हालात जा रहे हैं वो खतरनाक अलार्मिंग। आज के प्रोग्राम कंक्लूजन बड़ा अफसोसनाक है और यही है। उम्मीद है कि नेक्स्ट इलेक्शन टाइम पे हो, क्योंकि इलेक्शन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, और ऐसी नेशनल लीडरशिप आए जो इन तमाम ब्रिजेस जो गैप्स हैं इनको ब्रिज कर दे और दिलों को जोड़ दे। हम ये दुआ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इलेक्शंस और क़यादत और अवाम के लिए। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।